السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. نیب نے ایک اور نیا توشہ ریفرنس دائر کر دیا ہے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے اگینسٹ, اور اس ریفرنس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جولری سیٹ ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپنے پاس غیر قانونی طور پر رکھا. اس پر آج بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے. پنجاب میں بجلی سستی کرنے کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک ریلیف دیا تھا عوام کو, جس پر صوبائی وزراء کی کافی تنقید بھی سامنے آ رہی ہے. صوبائی وزراء اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب, آج انہوں نے بھی ایک تقریر کی اور انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے تو ریلیف دیا ہے, باقی صوبوں کے جو وزراء ہیں وہ بھی ریلیف دیں, وہ بھی بسم اللہ کریں. اس پر بھی بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے کہ آخر بیسکلی وجہ ہے کیا جس پر تمام تر صوبائی وزراء جو ہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو. آگے بات کریں گے اسرائیل سے انتقام کے حوالے سے جو بوجھ ہے ایران پر مزید بڑھتا جا رہا ہے, ایران پر پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے ملیشیاؤں کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا کرتا ہے, ایران کیوں ڈیلے کر رہا ہے اسرائیل سے بدلہ لینے کے حوالے سے. ایران نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھیں لیکن ابھی تک کوئی حتمی جو ہوتا ہے مراحل میں داخل نہیں ہو سکا ایران. اس پر بھی آج ہم بات کریں گے پروگرام میں. بخاری صاحب, آج ایک نیا ریفرنس توشہ خانہ دائر کیا گیا ہے نیب کی جانب سے, اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی توشہ خانہ کا ریفرنس جو ہے اور کیس جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے. ایک میں سے تو ان کو بری کر دیا گیا ہے, آپ کو یاد ہے, سزا دینے کے بعد. بہرحال اس کی بھی اپیل ہوئی بھی ہے, اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم آج اپنے ناظرین کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ توشہ خانہ یہ ہے کیا. جی, توشہ خانہ ایک سرکاری یعنی محکمہ ہے جہاں جو تحائف ملتے ہیں جب پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم کہیں دوروں پر جاتے ہیں وفود کے ساتھ, جی, تو ان کو جو تحائف ملتے ہیں اس کی دو مختلف نوعیتیں ہیں. ایک نوعیت تو یہ ہے کہ آپ کو ذاتی حیثیت میں انہوں نے دے دیا, آپ کو بھی دی, گھڑی دے دی, آپ کے ساتھ وفود کے جو ممبر ہیں ان کو بھی دے دی, پرفیومز دے دیے, اینڈ وغیرہ وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں جو گفٹڈ ہیں جو آپ کو ذاتی طور پہ دی جاتی ہیں. ٹھیک. دوسری ایک گفٹ کی نوعیت وہ ہے جو ریاست پاکستان کو دی جاتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ باہر کے دوروں پر جاتے ہیں یا باہر کے ملکوں کے لوگ آپ کے دورے پر آتے ہیں تو آپ بھی گفٹ دیتے ہیں. تو یہ حکومت پاکستان کے خزانے سے جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک قانون بنایا گیا کہ آپ ایسے کریں, جو گفٹ آپ کو ذاتی حیثیت میں ملتے ہیں اس پر آپ شروع میں جب ہوا تھا تو 12.5% تھا, پھر بعد میں 20 ہو گیا. خان صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے 50% کر دیا کہ 50% آپ ادا کریں اور چیز لے لیں. یہ وہ ہے جو ذاتی گفٹ آپ کو ملتے ہیں. دوسرا ریاست پاکستان کا جو توشہ خانہ ہے وہاں جو پڑی ہوئی ہیں چیزیں ان کی نیلامی ہوتی ہے وقتاً فوقتاً. اس میں ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو کم اینڈ بائی. جی, تو یہ پہلی بات تو یہ کہ دو چیزیں واضح ہو گئی. ایک وہ گفٹس ہیں جو ریاست پاکستان کو ملے ہیں, ان کی نیلامی ہوتی ہے اور کوئی بھی خرید سکتا ہے. جو تحفے آپ کو ذاتی حیثیت میں دیے گئے ہیں وہ چونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ جواباً بھی تحفے دینے پڑتے ہیں, اس لیے اس کا کچھ حصہ حکومت وصول کرتی ہے. جی, وہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ کو ملا ہے تو مجھے بھی ملی تھی ایک گھڑی, میں نے بھی اس کی 20% دے کے اس کو لیا تھا. یہ لیگل ہے اور ود ان دا اسپرٹ آف دا لا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسی صورت میں بھی آپ وہ گفٹ گھر نہیں لے کے جا سکتے انلیس یو گو تھرو دس پروسیس. اگر آپ گھر لے گئے ہیں تو یہ پہلی وائولیشن ہے قانون کی. ٹھیک ہے. اب اس کی شواہد تو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے جب مقدمہ چلے گا تو پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر آپ گھر لے گئے ہیں تو آپ نے قانون توڑا ہے. پھر اس کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے قیمت کی, جس پر میں نے 20% دینا ہے یا 50% دینا ہے, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ توشہ خانہ کا ایک افسر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے اس کی اسیسمنٹ کرواتا ہے کہ یہ کتنی مالیت کی چیز ہے. اس حساب سے پھر وہ 20% یا 50% جو ہے وہ طے ہوتا ہے. اگر آپ نے کچھ چیزیں توشہ خانہ سے لے لی اور اپنی مرضی سے اس کی اسیسمنٹ پرائیویٹلی کروا کے اس کے اوپر جو پرسنٹیج آپ کے نزدیک بنتی تھی دے کے آپ نے وہ چیز رکھ لی, یہ بھی قانون کی وائلیشن ہے. تو یہ مختلف نوعیت کی وائلیشنز ہیں. جو یہ تیسرا ریفرنس اب داخل ہوا ہے اس میں بھی اسی نوعیت کے ایلیگیشنز ہیں. ابھی تو ایلیگیشنز ہی کہہ سکتے ہیں نا. وہ یہ ہے کہ جی یہ بلغاری کا ایک سیٹ ہے
جو گولڈ کا ہے جس میں ڈائمنڈ بھی ہیں, بہت کچھ ہے, بڑی تفصیل یہاں پر دی ہوئی ہے, وہ ہم تھوڑی دیر کے بعد ذرا اپنے ناظرین کو بتائیں گے, بلکہ میرے خیال سے ابھی ساتھ ہی بتا دیں ساتھ. دیکھیے جی, وہ کہتے ہیں کہ 28 مئی 2021 کو یہ بلغاری کا جو جیولری سیٹ کی ٹوٹل قیمت 7,56,61,600 روپے پاکستانی بنتی ہے. جیولری سیٹ میں شامل ہار کی قیمت 5,64,96,000 بنتی ہے. جیولری سیٹ میں بالیوں کی قیمت 1,50,65,600 روپے بنتی ہے. توشہ خانہ کے رولز کے مطابق 50% دے کر بلغاری سیٹ کی قیمت 3,57,65,800 بنتی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی کم قیمت لگوا کے قومی خزانے کو 3,28,51,300 روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو نیب جو میں نے جس طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ اس کی پرائیویٹلی اسیسمنٹ کرا لیتے ہیں اور اس کے اوپر دے دیتے ہیں 50%, تو وہ بھی قانون کی وائلیشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو گیا ہے وہاں پر, یہ ماشاءاللہ اگر ہم دیکھیں تو ایویڈنس کے اعتبار سے آئی ڈونٹ نو ویدر یہ ثابت ہو پائے گی کورٹ میں. جی, یہ تو بھی کیونکہ کورٹ کے بارے میں بھی میرے خیال سے اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے. دیکھیں ابھی تک کیا ثابت ہوا ہے کہ آپ جتنی مرضی سٹرونگ ایویڈنس لے آئیں, جتنے مرضی سٹرونگ گواہان لے آئیں, الٹیمیٹلی جب اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچنا ہے تو پتہ چلنا ہے کہ بری ہو گئے. اچھا. میرا میرا خیال ہے اب تو اگر آپ کراؤن پرنس کو یہاں بلا کے ذاتی گواہی بھی دلا دیں تو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ انتظار میں بیٹھی ہوگی کہ کبھی یہ ہمارے پاس آئے اور حضرت صاحب کو فری مطلب ہے باعزت طور پہ بری کرنے کا فریضہ سر انجام دیں. یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں, یہ ہے ہماری ہسٹری توشہ خانہ کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے. اچھا, سوری فار انٹرپشن بخاری صاحب. میں اوور آل اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو تاریخ کے شاندار روشن مثالیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کی ہیں, وہ آنے والے وقت میں لوگ جو ہیں اسے کس نام سے جانیں گے اور وہ کس کھاتے میں شمار ہوں گی, وہ میں ابھی کہنا نہیں چاہتا. یہ تو خطرناک بات ہے, اس طرح سے عدالتوں کا جانبدارانہ رویہ ملک کی سالمیت کے لیے ڈینجرس ہے. میں عرض کروں, آخر کوئی وجہ تو ہے نا جو ہم انٹرنیشنل سٹینڈنگ میں 130ویں نمبر پر ہیں. کچھ تو ہمارے ہاں کھلواڑ ہو رہا ہے نا قانون کے ساتھ. اور میں نے پھر کہا, یہ ایک حکومت یا کسی ایک لیڈر کی بات نہیں ہے. اچھا. یہ ہماری ریٹنگ اتنی ڈاؤن گئی ہے اوور اے ہول پیریڈ آف آر ایگزسٹنس. تو اس لیے مگر اب جو مثالیں قائم کی جا رہی ہیں وہ میرے خیال سے ضد لگی ہوئی ہے کہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑنے ہیں. اچھا جی بخاری صاحب, یہ بشرا بی بی کو جو 9 مئی سے متعلق کیسز تھے ان پر دیکھیے, گزارش یہ ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, ایک تو ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ کورٹ پروسیڈنگز ہوں, باقاعدہ ایویڈنسز جو ہیں وہ سنی جائیں, باقاعدہ گواہیوں 12 مقدمات جو اس کی دیکھی جائیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ بار بار کہا ہے کہ اگر آپ جعلی مقدمے بنائیں گے جس میں سبسٹنس نہیں ہوگی, عدالتیں ان کو اڑا دیں گی. اچھا, جعلی مقدمات بنے ہیں, اس کا مطلب ہے جعلی مقدمات کب کسی سابقہ حکومت کے لیڈران کے خلاف نہیں بنے. آپ کا کیا خیال ہے, اگر آپ کو میں ریکارڈ پیش کروں تو پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 3.25 سال کی جو حکومت تھی اس میں ریکارڈ کیسز بنے اور ریکارڈ نمبر آف پولیٹیکل لیڈر جیلوں میں گئے, کیونکہ وہ لیڈر کھڑا ہو کے کہتا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں جیلیں بھر دوں گا ان سے, ہر ایک جیل میں جائے گا. اس نے بلا کے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن سے کہا آئی ڈونٹ نو ہاؤ, ان سب کے خلاف چاہے ان کے خلاف غداری کے کیسز بنائے, دا انٹائر اپوزیشن شوڈ بی ان دا جیل. یہ بھی کسی نے نہیں کہا کبھی, اور یہ ہوا ہے. تو یہ گورنمنٹ بھی وہی کر رہی ہے. دیکھیے یہ گورنمنٹ تو وہ نہیں کر رہی ہے, وہ اگر کر رہی ہوتی تو اب تک تو پتہ نہیں کون کون جو ہے وہ جیل میں ہوتا. نہیں, یہ 12 مقدمات آپ بتا تو رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے مقدمات قائم کیے گئے تھے, اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کسی ایک شہر ایک گلی میں نہیں تھی بلکہ پورے ملک میں تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس سبسٹنس نہیں ہوگی, گواہیاں نہیں ہوں گی, کیونکہ اگر آپ ایک خاتون کو 4 مختلف شہروں کے مقدمات میں ڈال دیں گے تو وہ مقدمہ تو ہوا میں اڑ جائے گا نا. تو یہ محکمے کا فلو ہے. یہ محکمے کا فلو نہیں, یہ ہماری کچھ روایات ہیں اور کچھ انڈر پریشر کرنے کے لیے کسی کو بھی دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کے حربے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر میری اس گفتگو سے آپ یہ ایزیوم کریں گے کہ 9 مئی کو تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو جعلی مقدمے سارے, تو میں اس سے اتفاق
نہ کرنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ 9 مئی از اے ریالٹی. یس 9 مئی کے جو دعوے سوشل میڈیا پر اس وقت کے پرو عمران اینکرز کے اگر میں آپ کو دعوے سناؤں تو ملک ایک طرح سے فتح ہو گیا تھا. جی ایچ پی یو کے قبضے کا اعلان میں نے تو نہیں کیا تھا. کور کمانڈر کے گھر کے پہ قبضہ، پشاور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلا دی، میاں والی ایئر بیس توڑ کے جیلیں اندر داخل ہو گئے، پیٹرول بم پھینکے، یہ دعوے میں نے تو نہیں کیے ہوئے تھے نا. یہ تو سارا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا چلا رہا تھا. تو 9 مئی از اے ریالٹی. اس کو انڈرمائن کرنے کی میرا خیال ہے ہمیں کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق پاکستان کی ایگزسٹنس سے تھا. اس کا تعلق کسی کے باپ کی جاگیر سے نہیں تھا، نہ کسی پرائیویٹ آدمی کی جو پرائیویسی ہے وہ ٹریس پاس ہوئی تھی. پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے تھے. یہ ملک توڑنے کی سازش تھی، یہ پاکستان کی آرمی کو ڈیوائیڈ کرنے کی سازش تھی. یہ ایلیگیشن کورٹ میں سٹینڈ کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر ملٹری ٹرائل ہونا ہے. تو we'll see which way it goes. بٹ یہ تاثر دینا کہ نہیں ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا، جیسے خان صاحب نے کہہ دیا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون تھے بھائی، مجھے تو نہیں پتا. پھر انہوں نے کہا او یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے، اب مجھے پتا چلا یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے. یہ جو معصومانہ ادا ہے نا، یہ اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پورا گٹس ہونے چاہیے. لیڈر وہ ہے جس میں اتنی قوت اور اتنی گریس ہو کہ وہ کہے ہاں ہم نے کیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو پورا نے احتجاج کیا تھا، آپ کیا ہی نہیں انہوں نے. دیکھیں نا وہ تو ان کو 2 سال لگے یہ کہنے میں. میں نے تو ان سے کہا تھا کہ جی ایچ کی جوائن، لیکن پورا من رہے ہیں. It took them 2 years to accept it. تو اس کی تو بات چھوڑ دیں. یہ تو میرے خیال سے تاریخ کے چیپٹرز میں ہے جو کچھ ہوا، اور جو نتیجہ اس کا نکلے گا وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا. اور نکلنا نتیجہ اس کا خوفناک ہے، یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں وداؤٹ نوئنگ کہ کیا ہوگا. کیونکہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے، نہ آئندہ کسی نے ہونے دینا. یہ یاد رکھیے میری بات، ٹھیک ہے. آپ نے 2 3 4 کالز کا دیکھ لیا نا کیا حال ہوا ہے. بالکل. اگر آپ یہ کہیں، جو کہ یقیناً آپ کہیں گی کہ دیکھیں جی نکلنے نہیں دیا باہر، نکلنے نہیں دیا باہر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باہر نکلے سے روکا ان کو، لیکن نکلا نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے آپ نا کبھی میں آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. جب وہ 9 مئی کے گرفتار ملزمان جو ہیں ان کو جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے نا، تو باہر جو ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں کھڑی ہوتی ہیں، کبھی ان کے بیان سن کے دیکھیں، کبھی وہ کس کس قسم کی بددعائیں دیتی ہیں اس لیڈرشپ کو جس نے ان کو مجبور کیا تھا باہر نکلنے. وہ سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا 9 مئی کیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک رہتا ہے، اب یہ مسئلے سے نہیں ہوا، سہولت کاری کر رہے ہیں جیل کا عملہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب اپنے رؤوف حسن صاحب کا کمپیوٹر اٹھا ان کے دفتر سے، بڑا اعتراض تھا لوگوں کو کہ دیکھیں جی آزادی رائے جو ہے، لیکن اس کمپیوٹر میں سے جو کچھ نکلا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اگر آپ را کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے، اگر آپ را کے ہائرڈ جرنلسٹوں کو انفارمیشن مہیا کر رہے ہوں گے، اعتراض تو ہوگا نا، اس کے اوپر ہونا بھی چاہیے. اور بہت ساری باتیں جو یہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہے، اس کے بعد جو نیٹ ورک کے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کچھ تو بتا رہے ہوں گے نا کہ بیٹھے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں وہاں، انویسٹیگیشن کو اگل رہے ہوں گے نا کچھ، کیونکہ ہر ایک نے جان بچانی ہے. فیض حمید صاحب کے بارے میں بھی سن لیا نا کہ وہ وعدہ معاف معاف عدالتوں پہ پریشر آ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی احتساب کریں، اپنی خود احتسابی کریں. دیکھیں پی ٹی آئی کے بانی نے کہا کہ فیض حمید میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے. ہاں جی، خدشہ ظاہر کیا انہوں نے. دوسری ایک اور بات انہوں نے کہی، ان کو یہ ہے کون، یہ میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. یہ تو مجھے باجوہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بڑا کمپیٹنٹ جنرل ہے. تو کہتے ہیں پروفیشنل. یار اس معصومانہ اداؤں کے اوپر تو فدا ہونے کو دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے. فدا ہونے کو دل چاہتا ہے. اینی وے، یہ جو سہولت کاری ہے یہ ٹریک کے ذریعے پکڑی گئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن ملی ہے انہیں، خاص طور سے جیسا میں نے کہا کہ جو 2 3 4 لوگ جو ہیں وہ اس وقت انویسٹیگیشن میں ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو اسی طرح سے سپر جیل کے بارے میں ہم نے سنا تھا، سپر جیل کو پکڑا گیا، وہ بری اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے بتا دیا جو کچھ کس نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے اوپر بھی اب دیکھنا یہ کہ انویسٹیگیشن کی جائے گی اور پتہ چلے گا کہ کیا سہولت کاری کی اس جیل کے عملے نے. ابھی جی انہوں نے بتا دیا ہے کہ پیغام رسانی کرتے تھے. ٹھیک ہے، پیغام رسانی کرتے تھے.
पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से आवाम को रिलीफ दिया, बिजली के बिल की कीमतों में कमी का कहा जा रहा है और ऐसे में सूबाई वज़रा की जानिब से काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। एक नई चपकलिश सामने आ गई है, सियासी माहौल गर्म हो गया। बुखारी साहब, अब एक अच्छे काम को तो पजीराई मिलनी चाहिए, ना कि तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है, आप उनके रवैये को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जैसा आपने कहा कि एक अच्छी चीज़ अगर है कि कहीं अच्छी चीज़ को भी छोड़ दें, अगर गरीब को रिलीफ मिल रहा है तो उसकी, जैसा आपने कहा कि न सिर्फ पजीराई मिलनी चाहिए बल्कि उसको तो फॉलो करना चाहिए। और एक और बात जो अभी आप ब्रेक से पहले कह रही थी, वो ये कि लड़ाई तो थी बिजली की, हाँ जी, तो इसका मुकाबला हेल्थ सेक्टर से क्यों हो रहा है? यस, ये मतलब सवाल है सारी बहुत बड़ा। खूबियां जो है वो हेल्थ सेक्टर की बयान कर रहे हैं, जो कि फैक्ट है। मतलब हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि सिंध में हेल्थ सिस्टम इज फॉर टू सुपीरियर एंड अवेलेबल एट द ग्रास रूट लेवल टू ए कॉमन मैन। ये हमने कल कहा था, आज फिर दोहरा रहे हैं बात। देखिए, इररिलेवेंट बात है ना, ये बहुत बिजली का वो दे पॉजिटिव रहे हैं। बात है क्योंकि हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। देखिए, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके। अच्छा, महंगाई के हवाले से तो जो बात हो रही है वो तो एक जनरल है ना, सब जगह है। लेकिन बिजली के बिलों के हवाले से लोग बहुत परेशान थे, पैनिक था। हमने अपने प्रोग्रामों में डराने की भी कोशिश की थी कि आपको याद होगा नवाज शरीफ के दूसरे दौर में लोगों ने वबडा के दफ्तरों को आग लगा दी हाँ थी। जी। वजह क्या थी? लोड शेडिंग एंड की बिजली की कीमतों में इजाफा। तो हम तो एडवाइस ही कर सकते हैं, मतलब या सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि जाहिर है मरीम नवाज या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब अपने पल्ले से तो नहीं दे रहे ना। ये सारा वो पैसा है जो मरकज़ की तरफ से ग्रांट की सूरत में या हिस्से के तौर पर सूबों को मिलता है और सबको एक से प्रोपोर्शन से मिलता है। तो देना भाई अपने पैसों में से भी। आप अगर पंजाब दे सकता है तो सिंध क्यों नहीं दे सकता जी? बिल्कुल। अगर पंजाब दे सकता है बलूचिस्तान क्यों नहीं दे सकता? केपीके क्यों नहीं दे सकता? वज़ीर आज़म ने यही तो बात की है। उसने उन्होंने कहा कि आप लोग बिस्मिल्लाह करें। उसने कहा ये सारा मुल्क सबका साझा है। बिल्कुल सही बात ये पंजाब बलूचिस्तान सिंध की तकसीम और केपीके की तकसीम कोई तकसीम नहीं है, वो ये पाकिस्तानी। और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ चाहे पेशावर में मिले, चाहे बलूचिस्तान में मिले, चाहे सिंध में मिले या पंजाब में मिले, हमारे लिए तो एक सी बात है ना। रिलीफ मिलना चाहिए उन लोगों को जो महंगाई के हाथों तंग है। दूसरी बात यह है कि ये जो बैटल ऑफ वर्ड शुरू हो गई है ना, अब ये कहाँ ख़त्म होगी जाके मुझे इसका तो पता नहीं है। लेकिन मुझे 90s की वो दिहाई याद है जब पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत होती थी तो मरकज़ में पीपीपी की थी। तो जो बिटरनेस उस वक्त थी कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए तो चीफ मिनिस्टर उसको रिसीव करने न जाए। अच्छा, हमें 90 की दिहाई में वापस नहीं जाना है। दुनिया बहुत बरक़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। लोगों में और मुल्क में बेटर अंडरस्टैंडिंग और भाईचारा, ये वक्त की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है इससे शायद आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए, लेकिन अवाम जो है उसका तो नुकसान हो जाएगा इसमें। यानी अगर ये बैटल वर्ड जारी रहती है, सिंध के लोगों को कुछ नहीं मिलता तो नुकसान हुआ ना। अगर उनको भी रिलीफ मिल जाए जिस तरह से पंजाब में मिला है तो इट्स ए पॉजिटिव थिंग फॉर द सिंध पॉजिटिव चीज़ है ये। और इस हवाले से जब फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है तो उस पर एतराज़ हो जाता है। बिल्कुल। अब देखिए जो कुछ भी शर्जील मेमन साहब एक तरफ लगे हुए हैं, सईद गनी साहब दूसरी तरफ लगे हुए हैं, बिलावल भुट्टो साहब दूसरी तरफ लगे हुए हैं, इसी तरह से इधर से भी जवाब गज़ल जा रहे हैं। तो अगर ये इस तरह की बहस छिड़ी रहेगी तो आप ये देखिए कि नुकसान किसका होगा? नुकसान ग्रास रूट लेवल पे लोगों का होगा। हम इनको अकल की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें, बैटल ऑफ वर्ड्स से कुछ नहीं निकलेगा। लोगों की बहबूद का सोचें। लोगों को अगर रिलीफ मिलेगा तो तभी जो है सूरत हाल बेहतर होगी। अब दूसरी तरफ एक और बहस जो छिड़ गई है जो इसी का हिस्सा है वो है कि हमारे जो वज़ीर साहब हैं आज वो आउट राइटली आए हैं इन द डिफेंस ऑफ द IPPs। काफ़ी सारी तफसील उन्होंने दी है, अगर हम पूरी लेके बैठेंगे तो पूरा हिस्सा प्रोग्राम का जो है वो उड़ जाएगा, इसलिए हम उसके चीदा पॉइंट्स की बात करते हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी अगर कौम 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर ले तो 50 अरब रुपए जो है वो हमारे बच जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है उससे भी हमारी जान छूट जाएगी, उसका भी उन्होंने पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। हाँ जी। उन्होंने ये कहा है जी, एक तो उन्होंने कहा कि ये मिसनोमर है कि हमारी कैपेसिटी 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। उसने कहा टोटल 29,000 है। 29,000 में भी उन्होंने बड़ी एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि आम हालात में
7,000 میگا واٹ سے زیادہ ہماری کھپت نہیں ہوتی. صرف پیک آورز میں وہ بہت زیادہ اوپر تک چلی جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے بجلی کی جو روانی کہہ لیجیے آپ, یا اس کی جو حصول ہے, اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں 1845 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں رکھنی پڑتی ہے. یعنی وہ کنزیوم نہیں ہو رہی ہے لیکن ہمیں سسٹم میں رکھنی پڑتی ہے. تو کافی ساری تفصیل انہوں نے آج بیان کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے 2 اچھی باتیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آنے والے 2 مہینوں میں آپ کو اچھی خبریں آئی پی پیز کے حوالے سے یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ اشارہ بھی انہوں نے کیا کہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں ہماری, جن آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے انٹرنیشنل کنسورشیمز کے ذریعے کیا ہوا ہے, وہ ذرا مشکل ہے. خیر صاحب, خوشخبری کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے جو حکومتی آئی پی پیز ہیں وچ از 52, یعنی 100 میں سے 100 پلس میں سے 52 تو صرف حکومت کی ہیں. اگر وہ ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیں تو میرے خیال سے بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے. بالکل, مریم نواز صاحبہ نے آج کہا بھی ہے کہ ہم لوگ سولر توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ جو ہے نا, کہ ہم خالی 2 مہینوں کا ریلیف نہیں دے رہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں 2-3 کچھ سی پی یوز جو ہیں ہمارے, یہ جو بجلی چلی جاتی ہے تو بجلی مہیا کرتے ہیں, اور سولر سسٹم, یہ 2 ایسے سپلیمنٹری سسٹمز ہیں جو جب ایڈ ہو جائیں گے سسٹم میں پوری طرح سے تو یقینی طور پہ ریلیف جو ہے وہ ملے گا. تو حکومت اگر نیک نیتی کے ساتھ گراس روٹ لیول پر فیصلہ کر لے کہ ہم نے ریلیف دینا ہے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تمام بجٹری مجبوریاں اپنی جگہ, تمام پابندیاں اپنی جگہ, لیکن اگر آپ کی نیت ہے ریلیف دینے کی تو راستے بہت ہیں. وہ خیر صاحب, یہ تو ہوگی کہنے والی بات ہے کہ ہم ریلیف دیں گے 2 مہینے کا, اس کے بعد سولر سسٹم لے کر آئیں گے. آپ کے خیال میں کیا واقعی ریلیف کو یقینی بنایا جائے گا لانگ ٹرم میں؟ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ یہ تو جب ریلیف فیصلہ کیا گیا تو کہا گیا کہ 2 مہینے کے لیے ہے. دیکھیے کہ اس کے اندر ہم بھول رہے ہیں 2 مہینے کے بعد بجلی کی بچت نے ویسے ہی کم ہو جانا, اس لیے کہ سردیاں شروع ہو جائیں گی. سردیوں میں نہ آپ کے ہیٹر چلیں گے, نہ آپ کے اے سی چلیں گے, تو آٹومیٹیکلی یہ ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی اور آپ کے لیے اس کو ریلیف دینا آسان ہو جائے. بخاری صاحب, ایک چیز سمجھ سے باہر ہے, اب سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو تنقید کی جا رہی ہے وہ بنتی نہیں ہے. سندھ حکومت تو کافی پارٹی کی حکومت تو کافی عرصے سے سندھ میں ہے, تو ان کو وہ ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ مریم نواز اگر ریلیف دے رہی ہیں, اگر پنجاب میں کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ اس کو اس طرح سے کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے ہم نے کچھ دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا سندھ حکومت تو پریشر ہے؟ ہی از دا ماسٹر آف دا گیم. جی پریشر ہے, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. 2 قوتیں وہاں پر ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی کا باعث ہیں. ایک تو ہے متحدہ قومی موومنٹ جو پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت میں پارٹنر ہے. بالکل. اور وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی پریس کانفرنسز ہم نے, وہ جو فاروق ستار صاحب ہیں اور جو مصطفیٰ کمال ہیں, ان کی پریس کانفرنس سنی ہے نا آپ نے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب دے سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں دے رہے, یہی ہے نا. ایک اور قوت ہے, اس کا نام جماعت اسلامی ہے. آپ کو پتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان از اے گریٹ کیمپینر. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو الیکشن ہوئے تھے وہاں بلدیاتی, جس میں میئر کا الیکشن تھا, کتنی سٹرونگ کمپین کی تھی انہوں نے. وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر پنجاب دے سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں دے رہے. تو ان بلٹ پریشر بھی ہے, اور پھر یہ کمپیریزن جو ہے بٹوین سندھ اینڈ پنجاب وہ پریشر بھی ہے, تو چیزیں تو نکلیں گی. تو خیر صاحب, یہ تو صوبائی حکومتیں تو پھر آپس میں ہی لڑ رہی ہیں. یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ آپ جس اچھے سفر کے لیے چل رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں, مہنگائی ختم ہو سکے, آپ کی حکومت جو ہے وہ پاپولر فیصلے کرے, اس میں رکاوٹ آئے گی. آپ آپس میں لڑائیاں نپٹیں گے یا آپ عوام کو ریلیف دیں گے. میرے خیال سے دا سونر از دا بیسٹ کہ یہ بحث یہاں ختم ہو جانی چاہیے. اس میں ایک لائن اور بھی لکھی ہوئی تھی, وہ میں نے اور آپ نے دونوں نے اس پہ غور نہیں کیا. وہ یہ تھی کہ دونوں ہی بڑی پارٹیاں جو ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اس کی قیادت نے اپنے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ چونچے بند کریں, بیان بازی بند کریں. یہ ہے موجود, اللہ کرے اس کے اوپر عمل ہو جائے. اس پہ کیا ہو جائے؟ عمل ہو اس کے اوپر. ہاں, اس پر عمل ہو جائے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریلیف دیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, اب پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, سندھ کو کیا ریلیف دیتی ہے, کیونکہ سندھ کے لوگ بھی اب پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہاں کی گورنمنٹ اب کیا کرتی ہے. یہ جو سیاسی چپکلیں شروع ہو گئی ہے, اس سے کس طرح سے دور ہوتی ہے گورنمنٹ.
اسماعیل سے انتقام کے حوالے سے ایران اور اس کے ہمنوا ملیشیوں کے بیچ تناؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بخاری صاحب، اب ایران پر کہیں نہ کہیں پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کیوں ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا اسرائیل پر. اور ایک اور چیز ایران یہ بھی کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں غزہ جنگ بندی ہو، لیکن ہم نے بدلہ تو لینا ہی ہے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا، کیونکہ ہماری سرزمین پر ان کو شہید کیا گیا. تو ایران پھر ڈیلے ٹیکٹکس کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے، وہ ڈیلے نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے جو آفٹر میتھس ہے نا، آفٹر ایفیکٹس جو ہیں کسی بھی حملے کے، اس کے اوپر غور کرنا میرے خیال سے ضروری ہے. آپ آنکھیں بند کر کے کسی نئی جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے. میرے خیال سے ایران کی لیڈرشپ یہ سوچ رہی ہے کہ کسی نے تو نہیں آنا ہماری مدد کے لیے. وہ تو جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوا، جتنی لاشیں اٹھ چکی ہیں، جتنے لوگ معذور ہو چکے ہیں، جتنے بچے اور عورتیں شہید ہو چکی ہیں، اس کے اوپر پکار کے آپ نے ان بچیوں کی ویڈیوز نہیں دیکھی؟ معصوم بچیاں کیا کیا کہہ رہی ہیں. لیکن ہماری یہ مسلم اماں جو ہے، جو کئی عرصے سے غائب ہے، اس پر کوئی اثر ہوا؟ وہ بقول غالب کے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو جب تک وہ ریئیکٹ کریں گے اس وقت تک تو صفایا ہو چکا ہوگا. لہٰذا یہ جو ملیشیاز ہیں، خاص طور سے عراق میں اور لیبنان میں جو obviously حزب اللہ ہے، اور یمن میں جو حوثیز ہیں، اور القسم بریگیڈ جو خود غزہ میں موجود ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جلدی کریں. ہمارے جذبات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہونے ہیں، بدلہ لینا چاہیے اسماعیل ہانیہ کا اور اسرائیل نے جو کچھ کیا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایران بھی تنہا ہے، سوائے لپ سروس کے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. اس لیے اس کو 10 دفعہ سوچ کے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا. تو اگر یہ شدت بھی جاری رہے ملیشیاز کی، اور ایران جس نے ریڈ فلیگ لہرایا ہوا ہے وہ الٹیمیٹلی بدلہ لینے کے لیے حملہ کر دے، اسرائیل کا کیا بنے گا یہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا. لیکن جس بات پہ میرا دل زیادہ دکھی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں جو وسائل سے بھرپور ہیں، جن کے پاس بے پناہ اسلحہ بارود موجود ہے، جن کے پاس اگر وہ چاہیں تو اسرائیل کو سبق سکھا سکتے ہیں، لیکن وہ بالکل خاموش ہیں. وہ بیزار لکھنوی صاحب نے ایک نظم لکھی تھی جو میرے خیال سے موقع کی نزاکت سے، اگر آپ بھی اجازت دیں گے تو میں سنا دوں گا کہ اس دور میں اے دوست زبوں حالی مسلم، دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں. ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں. اور سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن، سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں. میری یہ دعا ہے کہ اسرائیل کی مائیں بھی اسی طرح سے چیخیں، اسی طرح سے بین کریں جس طرح غزہ کے لوگوں نے کیا ہے. یہ ہماری زندگیوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. اسرائیل کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اس نے دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران نے انتقام تو بہرحال لینا ہے. وہ بدلہ کیسے لے گا یہ ہمارے لیے طے کرنا مشکل ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کے جتنے بھی مغربی امریکہ سمیت اتحادی ہیں، ان سب کی جان عذاب میں آئی ہوئی ہے. بخاری صاحب، کہیں نہ کہیں ایران جس طرح سے، چلیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ایران نے بہت سارے باقی معاملات بھی دیکھنے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسرائیل پر حملہ کرنا ایک بڑی بات ہے کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور پھر اتنی دور سے آپ کا بارڈر نہیں ملتا اس کے ساتھ. ہاں بالکل. تو کیا ایران انہی کانسیکوینسز کی وجہ سے ابھی چپ بیٹھا ہے کہ اس کے بعد ہمیں بھی بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا اگر ہم حملہ کرتے ہیں اسرائیل پر؟ دیکھیے، جہاں ریڈ فلیگ لہرا دیا جائے وہاں نقصان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن کیلکولیٹڈ ڈیسیژن کرنا چاہیے. آپ کو یقینی طور پہ بہت ساری بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوگی. اگر ویسٹ کر رہا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے تو ممکن ہے مسلمان ممالک کے اندر بھی کہیں نہ کہیں، اور جو دوسرا بلاک ہے جس میں رشیا ہے، چائنا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو ریجن کے ممالک بھی جو اس خطے میں ہیں اور دوسری سپر پاورز بھی، وہ لا تعلق نہیں رہ سکتی. بالکل. بخاری صاحب، ابھی ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنا کہیں نہ کہیں بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ حملہ نہیں کرتا تو ایک وہ جائے گا، یہ تمام تر لوگوں کو اشارہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی اسرائیل بہت پاورفل، اور اسرائیل پاورفل سمجھے گا، دیکھا ہم نے ان کی سرزمین پر ایک شہید کیا بندے کو اور ہمارے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جن ملیشیاز کی بے چینی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. بالکل. کہ اتنا بڑا کھلواڑ ہو گیا، اتنا بڑا لیڈر شہید کر دیا انہوں نے، اور ہم کتنی دیر انتظار کریں. تو یہ ان کی بے چینی جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن پھر ایک بار شاید یہ لاؤڈ تھنکنگ ہے، یا میں چونکہ ایران کی
جو انقلاب ہے اس کے بعد کے ایران کو زیادہ ڈیپلی جانتا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایران اسرائیل کو بلیڈ نہ کرائے. اچھا وین اینڈ ہاؤ دیٹ ایرانین لیڈرشپ ول ڈیسائڈ. I and you cannot decide that. ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایران اب آگے کیا اسٹریٹجی اپناتا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے اور اسرائیل سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لیا جاتا ہے. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.